نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق الکائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب آج کی شب میں مسجد غوث اعظم اس خوبصورت مرکز پر ماہانہ 11ویں شریف کی نشست میں شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین. اور اپنے پاک اور محبوب بندوں کی نسبت اور ذکر کی خیرات ہم سب کو دائماً نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 105 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن مسائل اور جن سوالوں کے اندر آج مختلف طبقات اور مکتبہ فکر کے لوگ الجھے ہوئے ہیں. اگر اس آیت کریمہ کے مضمون کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو بہت سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کی کلام کی اس مبارک مقام پر مل جاتا ہے کہ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری شان ہے، میرا فیصلہ ہے، میرا ارادہ ہے، میری مرضی ہے اور میری قدرت ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہوں، جس کو بھی چاہتا ہوں اسے خاص کر دیتا ہوں، اور یہ اس پر میرا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. یقیناً اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ فضل فرماتا ہے یا کسی پر فضل فرماتا ہے تو اسے باقی سب سے عظیم کر دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس کی تمام مخلوقات میں عظیم ہو جاتا ہے. اگر ہم اس پوری کائنات کا جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان تمام مخلوقات میں سے اس نے انسان کو چنا اپنی نیابت کے لیے، اور انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سبحان اللہ، کہ میں اس انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں. تو اس انسان کا چناؤ اور اس کو چننا اس نے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرمایا. تو تمام مخلوقات میں سے انسان افضل مخلوق ہوا، تمام مخلوقات میں یہ فضیلت پا گیا. اب اس انسانیت کی جب بات کی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک انسانیت کی اتنی تعداد ہے کہ جہاں ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس نے اس تمام طبقہ انسانیت میں پھر کچھ کو چنا، اور وہ 1.25 لاکھ ہوئے کم و بیش کہ جن کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور ان کو مقام نبوت عطا فرمایا. تو اب وہ 1.25 لاکھ ان تمام انسانوں سے افضل اور فضیلت پا گئے اور افضل ہیں. اب اس میں سے بھی اللہ رب العزت نے پھر 313 کو رسالت کے لیے چنا.
تو وہ 7,00,000 کم و بیش میں سے عظمت پا گئے اور عظیم ہوئے۔ پھر ان 313 میں سے بھی اس نے 5 کو چنا اور وہ 5 اولو العزم ہوئے۔ تو یہ اس کی رحمت اور اس کی شان ہے اور اس کے فیصلے ہیں اور اس کی عطا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ چن کر خاص فرما دیتا ہے۔ پھر ان 5 میں بھی اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر چنا اور سب سے بڑے اور اپنے محبوب ہونے کے لیے چنا اور ختم نبوت کا تاج آقا علیہ السلام کے مبارک سر پر سجایا۔ تو اب تمام مخلوقات میں سے جسے سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوئی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اسی مضمون کو میں آگے چلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، بلندی اور مقام عطا فرماتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں حکمت نہیں ہوتی، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس مقام کے لائق اور اہل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری عقل ناقص ہے کہ اسے سمجھ نہیں سکتی، ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور یہ فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے دن ہی اس وقت فرما دیا اور اس کا اظہار کر دیا اور یہ راستہ بھی کھول دیا اور اشارہ دے دیا کہ سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ان کو سجدہ کرنے اور ان کو فضیلت دینے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا وہ پورا واقعہ ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہ پھر جب انہوں نے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو پریکٹیکلی بھی دکھا دیا کہ علم میں سیدنا آدم علیہ السلام کی شان اور عظمت بلند ہے، تو وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جسے چنا جا رہا ہے کسی مقام کے لیے وہ معاذ اللہ اس کے اہل اور لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جسے چنا جاتا ہے وہ یقیناً اس مقام کے لائق ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت ہے اور یہی اس کا فضل عظیم ہے کہ وہ اس کا اظہار انسانیت کے لیے کر دیتا ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس عظمت اور شان کے لیے چنا اور اس مقام کے لیے چنا اور اپنی شان محبوبیت عطا فرمائی اور وجہ تخلیق کائنات آپ کو بنایا اور تمام کائنات کو ہر نعمت آقا علیہ السلام کے وجود مبارک کے صدقہ میں عطا فرمائی، تو آقا علیہ السلام کی شان کو دکھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وہاں بھی اپنی اسی شان قدرت کا اظہار دکھایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، جلدی سے میں کہتا ہوں گزر جاتا ہوں کہ عرب اور عجم اس پوری انسانیت کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک عالم عرب ہے اور اس سے بڑھ کر جو کوئی بھی ہے وہ عالم عجم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی مبارک ولادت کے لیے ان عرب اور عجم میں سے عرب کو چنا اور عرب میں سے پھر اللہ رب العزت نے قریش کو چنا اور قریش میں پھر بنو ہاشم کو چنا۔ تو تمام انسانیت کی عظمت کی شان اللہ رب العزت نے حضور کے گھرانے بنو ہاشم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سب سے عظیم گھرانہ روئے زمین پر آقا علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اگر اس سے بڑا کوئی اور گھرانہ ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی آمد مبارک اس گھرانے میں ہوتی۔ رب کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کو اس خاندان میں بھیج کر اس خاندان کی عظمت کا اعلان پوری کائنات میں کیا، اور اس پر ہر کوئی گواہ ہے، مگر سب سے بڑا گواہ وہ ہے کہ جس نے ہر کسی کو دیکھا ہے، اور وہ خود سیدنا جبریل امین ہے کہ ہر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے مقام کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا، ان کے خاندان کو دیکھا، ان کے گھرانے کو دیکھا، اور وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب ہر جگہ گیا ہوں، ہر گھرانے اور خاندان کو دیکھا ہے، مگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان مبارک، آپ کا گھرانہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عطا سے اور اس کی مہربانی سے جس طرح رب کائنات کسی کو چن کر خاص کرتا ہے اور کسی کو عظمت عطا کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی ہر خاص کو اس کا مقام عطا فرمایا۔
اور ہر عظیم کو چن کر اس کی عظمت کا اعلان دنیا کے سامنے کیا اور دنیا کو بتایا کہ اگر تم اپنی عقل ناقص سے نہیں پہچان سکتے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے پہچانو کہ یہ کون ہے اور اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب کائنات نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام عطا فرمائے، اور ان 1.25 لاکھ میں سے رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کو چلانے کے لیے جس ہستی کو چنا اسے مولا علی کہا جاتا ہے، جنہیں ہم مولا کائنات کہتے ہیں، سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی صلب سے چلی ہے، اور میری ذریت رب کائنات نے علی کی صلب میں رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضور مولا کائنات کا انتخاب ہوا، جس کا اعلان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل مبارک اللہ رب العزت نے اس علی کے وسیلے سے اور نسبت سے آگے چلانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام حضور مولا کائنات کے شہزادوں کو فرماتے تھے کہ یہ علی کے بیٹے تو ہیں ہی، مگر دنیا والے نہ بھولیں کہ یہ حسن اور حسین میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی شہزادے ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ میں اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح اور شادی مولا علی سے کروں۔ تو یوں رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس کا چناؤ ہم نے کیا ہے اس کی عظمت کا اعلان آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجیے۔ تو حضور مولا کائنات کی عظمت کا اظہار یوں ہوا۔ پھر اب یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے مقامات پر آقا علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا، مگر آج کی نشست کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں آپ کی توجہ اس غدیر خم کے مقام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ خود بحجۃ الوداع سے واپسی پر آقا علیہ السلام نے ایک نشست فرمائی اور گفتگو فرمانے کے لیے حکم فرمایا کہ منبر لگایا جائے، یہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے طویل خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آقا علیہ السلام نے صرف زبان مبارک سے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کے دست مبارک کو تھاما اور ہاتھ مبارک تھام کر فضا میں بلند کر کے فرمایا سبحان اللہ، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور مانتا ہے وہ یہ بات تسلیم کر لے اور مان لے کہ جس کا میں مولا ہوں ہر اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی اس زبان مبارک سے حضور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ یوں اس امت کی ولایت کی سرداری کا تاج قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نسبت سے حضور مولا کائنات کے سر انور پر سجایا۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بنتا جسے حضور مولا کائنات کی بارگاہ کی گدائی اور قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ جو حضور مولا کائنات کی بارگاہ کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، آپ کی مقام اور شان کو تسلیم نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ خیرات حضور مولا کائنات آپ کی ذات مبارکہ کو ملی اور آپ تقسیم کرنے والے بنے، تو اب اس امت میں قیامت تک اولیاء بھی بہت ہیں، صوفیاء بھی بہت ہیں، اللہ والے بزرگان دین نیک اتقیاء بہت ہیں، جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں۔ مگر چونکہ اس آقا علیہ السلام کے خاندان مبارک کو اور آپ کی نسل مبارک کو اس عظمت کے لیے چنا ہے، تو آپ پوری کائنات میں دیکھیں جہاں جہاں بھی ولایت کے تاج یہ چراغ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں جہاں مراکز نظر آتے ہیں، ان سب مراکز میں سب سے بڑھ کر جو مرکز نظر آتا ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی نسل مبارک کا ہی دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کو دیکھیں تو یہاں پر اس نسل مبارک کی خیرات حسنی بھی اور اس نسل مبارک کی خیرات حسینی بھی جمع ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ دو نسبتیں آقا علیہ السلام کی نسل مبارک کی جمع ہوئی تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اب ولایت کی سرداری اس امت میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی بڑی مقامات اور ہستیوں کو دیکھتے چلے جائیں
آپ حضور دادا گنج بخش علی حجویری کو دیکھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آقا علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں۔ آپ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں۔ اب کسی عظیم بزرگ اور ولی کو دیکھیں تو اس کی عظمت اور اس کی شان اتنی ہی بلند ہوگی جتنی اس کی نسبت اور اس کا خاندان بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ آقا علیہ السلام کے نسل مبارک سے ہوں گے تو انہیں بھی اس علاقے اور اس دور کی ولایت کا تاج عطا کر دیا جائے گا۔ آپ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ کو دیکھیں کہ وہ بدبخت کہ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا مقابلہ جب اور کوئی نہیں کر سکا تو آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک کی یہ شہزادہ جسے پیر مہر علی شاہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ایسا مقابلہ کیا کہ اس کا نام لینے والا پھر اس وقت کوئی اور نہ رہا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور وہ خیرات جو حسنی حسینی نسبت کی ہے اسے قیامت تک جاری کر دیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ یہ بات آج تک تو ہم جیسے میں نے چند نام لیے نا اور ہستیوں کے بزرگوں کی بات کی وہ دکھائی دیتی ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کا منظر بھی، قیامت کی قرب قیامت کا منظر بھی ہمیں بتایا، قرب قیامت کا منظر بھی ہمیں بتایا۔ اور وہ منظر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ منظر کیسا ہوگا اور وہ وقت کیسا عجیب دیکھنے والا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ بھی تم میں ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تم میں ہوں گے، موجود ہوں گے، جب آپ نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ جب وہ نماز ادا کریں گے تو امام مہدی علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تشریف لائیں اور امامت کیجیے، تو حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمائیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، مگر اس وقت میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں اور آپ حضور کے خاندان کی حیثیت سے مجھ سے بڑے ہیں، آپ امامت کروائیں گے۔ تو رب کائنات قرب قیامت تک یہ عظمت اور یہ شان دنیا کو دکھاتا رہے گا کہ مصطفیٰ کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، حضور کی نسل مبارک جیسی کوئی نسل مبارک، اور خاندان اور نسل مبارک تو بڑی بات ہے، جس چیز کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی کائنات کی ہر چیز سے بلند ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی اور چیز نہیں رہتی۔ اور میں اس پر قرآن مجید کی ایک مثال دے کر پھر ایک سادہ سی مثال پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں ہم بھی جب جاتے ہیں کوئی ڈریس وغیرہ لینے کے لیے تو ہم کتنا خیال کرتے ہیں کہ برانڈیڈ کپڑا لیں، کسی اچھی کمپنی کا لیں، خیال کرتے ہیں، مگر جتنا اچھا بھی کپڑا کوئی قیمتی کسی نے پہنا ہوا ہو شاید کوئی ایک دو بندے اس کی بات کریں گے، اس کا نام لے لیں کہ آپ نے فلاں چیز پہنی ہوئی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے ذہنوں کو 1400 سال پیچھے لے جائیے۔ ایک عورت نے محبت کے ساتھ ایک چادر بنائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کر آقا کریم علیہ السلام کو پیش فرمایا، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہوگا اور کیسے بنتی ہوگی کوئی چیز، اور وہ اس کا یعنی کہ بناوٹ کیسی ہوگی اور اس کی سجاوٹ کیسی ہوگی اس وقت میں کہ جب حالات زندگی کیا تھے، تو وہ معمولی سا کپڑا بنا کر لے آ رہی تھی اور دل میں خیال تھا اس کے کہ خدا جانے یہ محبوب کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے لائق بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی چاہت کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اس کے تعلق کو دیکھا، اس کی خدمت کو دیکھا اور اس مبارک کپڑے کو قبول فرمایا۔ اب جب وہ کپڑا اس کے ہاتھوں سے نکلا اور آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس مبارک کپڑے کو اپنے کندھوں پر سجایا۔ تو جب اس کی نسبت آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں سے ہوئی تو رب کائنات نے اسے اپنا قرآن بنایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے وہ کپڑے اور وہ چادر جس کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی، میں اسے قیامت تک کے لیے اپنا کلام بناتا ہوں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی معمولی سی چیز اگر نسبت مصطفیٰ پا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کائنات اسے قرآن کا اس عنوان اور مضمون بناتا ہے۔ تو جس خاندان کا تعلق حضور کی ذات مبارکہ سے ہو اس جیسا خاندان کائنات میں لا پہنچ سکتا ہے۔
سبحان اللہ یا اس جیسی نسبت کائنات میں کون دکھا سکتا ہے؟ اور اس پر نہ کسی علمی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ کسی بحث کی ضرورت ہے، نہ کسی مناظرے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ کھلجنے کی ضرورت ہے۔ آپ 4-5 خاندان گنیں اور کسی راہ چلتے سے پوچھیں یہ 4-5-6-7 فیملیاں ہیں، یہ خاندان ہیں، بتاؤ ان میں بڑا خاندان کون سا ہے؟ اس میں آپ چند خاندانوں کا نام لے لیں جو فیملیز ہیں ہماری، اور یہ سارے نام لینے کے بعد ایک سادات کا گھرانہ اور سید زادہ بھی ہو، تو چاہے جیسا بھی گھرانہ ہے کوئی ہو دنیا میں، جسے بڑا سمجھا جاتا ہے یا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی رانا ہے، چاہے وہ کوئی شیخ ہے، چاہے وہ کوئی بٹ ہے، چاہے وہ جو بھی جس فیملی سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ ساری فیملی سامنے رکھیں اور ایک طرف یہ نام لے لیں کہ یہ سید زادہ ہے۔ تو جس نے کبھی مدرسے کی نیم بھی نہ پڑھی ہو وہ بھی آنکھیں بند کر کے کہے گا کہ سید زادے جیسا کوئی بھی، بولیے، سادات جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر آج 1400 سال بعد سادات جیسا کوئی نہیں ہے تو جو حضور کی گود میں پلے ہیں ان جیسا کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو آقا نے اپنے کندھوں کی زینت بنایا ان جیسا کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ جس کی خاطر میرے آقا نے سجدوں کو لمبا فرمایا ان جیسا کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور جسے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان وحی سے لعاب دہن چوس چوس کر اور چسا چسا کر پالا ہو اس حسین جیسا کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس لیے شاعر نے کہا عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک لمحے کی بھی نہ تھی حکومت اس پلید کی کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک کا ادب اور حیا عطا فرمائے اور اسی نسبت میں زندہ رکھے اور اسی نسبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ ان البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔